الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، شعبان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. ہمارے قریبی دوست آپ کے امام صاحب نے اس عاجز گنہگار سے کہا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک بڑی رات آنے والی ہے، شب بارات. کچھ اس سلسلے میں باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھے تو بہتر ہوتا. قرآن شریف کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں، ایک خیر و برکت والی بابرکت رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کہ اے لوگو، ہم نے قرآن شریف کو شب قدر میں نازل کیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. قرآن مقدس کلام جو ساری دنیا کے لیے اللہ نے ہدایت ہدی للناس جو ہے، اللہ نے اس بابرکت کلام کو مبارک رات یعنی شب بارات میں نازل فرمایا. کس میں فرمایا؟ قرآن کا نزول شب بارات میں بھی ہوا، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کا نزول شب قدر میں بھی. مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے اندر تطبیق دی ہے کہ دونوں باتیں اللہ کی صحیح ہے. قرآن کا نزول شب بارات میں بھی ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن شریف کو شب بارات میں نازل فرمایا، اور شب بارات سے آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے اندر اللہ نے قرآن کو جو نازل فرمایا، وہ آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا وہ شب قدر کے اندر. شب بارات کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے. شب بارات کی اگر مفسرین کی ان باتوں کو مان لیتے ہیں تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ابھی آنے والی رات ہے، شب بارات جو ابھی آنے والی ہے ہمارے آپ کے درمیان، اللہ نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ شب بارات. ایک ہوتا ہے بارات. کیا ہوتا ہے؟ اپنے لگن کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو لگن کرتے تو بارات لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ تو بارات میں کیا ہوتا؟ پھٹاکڑے ہوتے. کیا ہوتے؟ ارے ایسا چاہے شریعت میں ناجائز ہے لیکن پھٹاکڑے ہوتے، جھنڈیاں لگتی ہے نا، لگے کہ کوئی بارات وارات آنے والی ہے. اپنے لگتے تو سمجھ میں آیا. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شب بارات.
شب کے معنی رات، اب بارات کے معنی بارات ہے نہیں، تمام راتوں کی آج بارات آ گئی، کہا گئی، اس لیے آج رات کے اندر ذرا بارات جو لگے ایوں کروا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بارات جو ہے وہ بارات نہیں ہے جو اردو میں بولتے ہیں، اپنے ہندی میں جو بولتے ہیں، گجراتی میں بولتے ہیں، وہ بارات نہیں ہے، یہ براءتن ہے۔ یہ کیا ہے؟ براءتن۔ براءتن کے معنی آتے ہیں بری ہو جانا، کسی چیز کا اپنے ذمے سے ختم ہو جانا، کیا ہو جانا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ بارات سے لینا دینا نہیں ہے، براءتن کے معنی یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس کے اندر آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اللہ اس کے گناہوں سے اس کو بری کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر معاف کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ وہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے براءتن کا، یہ براءتن ہے، بارات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شب براءت بولتے، کیا بولتے؟ یہ بارات نہیں، اپنے کیا ذہن میں کیا آ گیا؟ شب بارات، یعنی بارات جو ہوتی ہے وہ بارات، ارے بھائی وہ بارات نہیں ہے بھائی، یہ عربی کا جملہ ہے، شب فارسی کا جملہ ہے، شب بارات کا مطلب براءتن، یہ رات ہے، اس کے اندر اگر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے، اس قرآن کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس قرآن کے صدقے سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، ہے نا؟ اللہ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ مطلب۔ شب بارات نہیں بولتے، بڑی رات، کیا بولتے؟ شب بارات کے کیا بولتے؟ بڑی رات آ گئی، ہے نا؟ حالانکہ وہ بڑی تو نہیں ہوتی، بڑی ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے تو شب بارات جو ہوگی اس دن 12 گھنٹے کی ہو جائے گی، اتنا ہی دیر رہے گی نا۔ بڑی رات کیوں بولتے ہیں؟ بڑی رات کا مطلب آج اجر و ثواب کے اعتبار سے، مقام مرتبہ کے اعتبار سے، ہے نا؟ اس رات میں تھوڑی بھی عبادت اللہ کے نزدیک بڑی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ یہ مطلب، اس لحاظ سے آپ نے کیا کہتے ہیں؟ شب بارات ہے نہیں، بڑی رات، کیا بولتے؟ بڑی رات بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں بولتے بڑی رات؟ وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی ہے، کیا ہے؟ بڑی عظمت والی ہے، کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اس رات کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب شب بارات ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، آئے گی نا ابھی شب بارات، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ آسمان دنیا 7 آسمان ہے نا، تو اللہ عرش و کرسی سے خاص تجلی اللہ کی آسمان دنیا پر ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغرب کا وقت رات شروع ہوتے ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہمیں آپ کو سنائی نہیں دیتا، اللہ کے نیک بندے بھی وہ اعلان سن لیتے ہیں۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا پریشانی ہے دنیا کی؟ کس چیز کی تکلیف ہے؟ اللہ کیا کمی ہے؟ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کہ اللہ اتنا گناہ ہو گیا ہے، نہ معلوم کہ معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کی معافی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہ ہمارا آپ کا جتنا بڑا بھی ہے اللہ کی معافی سے تو بڑا نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شب بارات یہ دے دی ہے نا، یہ شب بارات آپ کو ہم کو ملے گی ہی اس لیے کہ اللہ مجھے آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہے نا؟ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اس سال وہ ہیں، اللہ نے ہم کو آپ کو کیوں شب بارات دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ ہم سے آپ سے راضی ہے، یہ بڑی رات جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس رات میں اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ کون اپنے کاروبار کے لائن سے پریشان ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کو حلال رزق کے اندر اللہ برکت دے گا؟ آج کی رات مانگ لو، کیا کر لو؟ میں آج کی رات مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا۔ کاروبار کے لائن سے پریشان ہے، بال بچے کے رشتے کے لائن سے پریشان ہے نا؟ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ کون آدمی پریشان ہے؟ کون مانگتا ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں آج کی دعا کے قبول ہونے کی۔ اللہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ اس رات کو کیا کرنا ہے؟ یہ آئے گی رات نا انشاءاللہ، آئندہ اتوار کو آئے گی رات، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اس رات کو وصول کرنا ہے۔ کس میں؟ عبادت میں، اللہ کو منانے میں، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرنے میں، اور اللہ کے نبی نے جن کاموں سے اس رات میں منع کیا ہے اس سے بچنے میں۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، کیا ہے؟
اس رات کے اندر صرف اجاگرا کرنا یہ عبادت ہے؟ نہیں، اجاگرا اپنے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سو جائیں گے نہ معلوم صبح تک اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، جاگ کے رہیں گے تبھی تو قرآن پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ اجاگرا کرنا ہے، لیکن اجاگرا کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اجاگرا اس لیے کرنا ہے، جاگے اس لیے رہنا ہے کہ بھائی سو جائیں گے تو نہ معلوم تہجد پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، جاگ کے رہیں گے ہے نہیں، طبیعت جب تک لگے گی نماز پڑھیں گے، لگا نماز سے طبیعت تھوڑی تھک گئی قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جائیں گے، تو قرآن شریف سے تھوڑا سا یہ ہو گیا تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا، پھر اس سے اپنے کو یہ ہو گیا اس رات کے اندر جو عمل ہے، کہاں جانا ہے؟ قبرستان جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ قبرستان جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شب بارات کی رات تھی، شروع کا وقت تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ بھائی شب بارات ہے، اللہ کے نبی کی باری میرے یہاں آنے کی تھی، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر تلاش کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہو اپنی دوسری ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے گئے ہوں، تو ہر ایک کے گھر پر گئی، کہیں اللہ کے نبی نظر نہیں آئے، تو مدینہ کا قبرستان ہے جنت البقیع، کیا ہے؟ جنت البقیع کون سا قبرستان ہے؟ مدینہ کا قبرستان ہے، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس کے سامنے جنت البقیع ہے، اس کے اندر مرنے کی، وہاں مرنے کی اور اس میں دفن ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ کس کی؟ آپ کو کس کی دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ مدینے میں موت دے دے، کس کی دے دے؟ اور جنت البقیع کے اندر اللہ ہمارے آپ کی تکفین ہو جاوے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میری محبت کے اندر میرے قبر کی، میرے روزہ کی زیارت کر لے گا اور یہاں انتقال کر جاوے اور جنت البقیع میں دفن ہو جاوے، تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اگر وہ کسی گناہ کی بنا پر اللہ نے اس کو پکڑا بھی ہوگا تو میں سفارش دوں گا، یہ تو میرا عاشق ہے۔ کہاں ہے؟ مدینہ میں آیا تھا، اور ہے نہیں، اور جنت البقیع جس میں دفن ہونے پر اللہ کے نبی کی طرف سے کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں جو لوگ دفن ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایمان کی گواہی دیں گے اور سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت ہے؟ شافع و مشفع، اللہ کے نبی جس کی سفارش کریں گے اللہ کے نبی کی سفارش کو قبول بھی کریں گے۔ عائشہ کیا فرماتی ہے؟ شب بارات کی رات کے اندر، شب بارات کی رات، شب کے معنی ہی رات کے ہے، پیارے آقا گھر پہ تلاش کیا، نہیں ملے، جنت البقیع میں گئی، وہاں اللہ کے نبی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہاں عمل کر رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات یہاں کیوں؟ کہا کہ آج کا مستحب عمل یہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ اس رات کا مستحب عمل یہ بھی ہے کہ کچھ وقت فارغ کر کے ہمارے آبا و اجداد ہے نا، ہمارے والدین دادا جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کیا، بڑی امیدوں کے ساتھ وہ آج کی رات میں انتظار میں ہیں، یہ لوگ آئیں گے ہماری قبر پر، آئیں گے ہمارے، ہے نہیں، ارے قبر پر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے تو کام کرنا ہے، جانے کے بعد کا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مرنے والا آدمی سجدے کی حالت میں انتقال کیا تھا، روزے کی حالت میں انتقال کیا تھا، جمعہ کے دن انتقال کیا تھا، میرا گمان یہ کہ میرا ایک نیک بھائی ہے، کیا ہے؟ تو ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، کیا کریں گے؟ اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ تو بیچارہ ایمان والا تو تھا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تھا، کیا کیا تھا؟ غلط طریقے سے انتقال کر گیا تھا، لیکن ایمان لے کے تو کیا ہے؟ ان کے لیے ہم کو دعائے مغفرت کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آدمی شراب پیتے پیتے ہی ایک آدمی نے اس کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایمان تو تھا، ہے نا؟ یہ معلوم ہے کہ آدمی غلط کام کرتے، سود کھاتے کھاتے اس کا انتقال ہو گیا تھا، غلط آدمی تو ہے لیکن ایمان والا تو ہے نا، تو اس کے لیے جا کر اللہ سے معافی چاہیے، کیا کرنی؟ اور جن کے بارے میں ہم کو یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ہمارے گاؤں میں اسلام اسی سے پھیلا ہے، کیا ہے؟ یہی آیت ہے، یہی دعوت دی ہے، تو ان کے لیے ہم دعا مغفرت تھوڑی کریں گے، بلکہ ان کے وسیلے سے کیا ہے؟ یہ دعا کریں گے یا اللہ آپ کو نیک بندوں سے محبت ہے اور آپ ہی نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے نا، اور آپ ہی کی محبت میں ہم ان کے قبر کے پاس آئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے کیا ہے؟ اقرب الی الاجابت آیا ہے، کیا ہے؟ اب دعا جلدی قبول ہوگی، کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اللہ بہرا گنجا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ ایسے بھی سنتا ہے، اجیب الدعوۃ اذا دعان، جو بھی نہ اللہ سنتا ہے، لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کا وسیلہ لیں گے، ان کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، تو ہمارا عقیدہ یہ، ہم اہل سنت والجماعت کا، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سمجھ بات آ رہی؟ یہ کام کرنا ہے۔ شب برات کے موقع پر کیا کام کرنے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے کے ہیں؟
شریعت کے اندر، سنت کے اندر جو باتیں لکھی ہے شب بارات کے موقع پر 3 کام کرنے کی. کتنے؟ 3 ہی کام کرنے کا. ایک کیا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا. رات کے اندر قوموا کھڑے رہنا ہے. کھڑے رہنے کا مطلب رات میں بیدار ہو کر جہاں تک ہو سکے تہجد پڑھیں. کیا کرنی ہے؟ ارے اب تہجد 12 رکعت ہے نا، 4 رکعت سے 12 رکعت تک ہمیں آپ کو پورے سال توفیق نہیں ملتی نا، تو بڑی رات آنے والی ہے نا. اللہ اس رات کی بات کو قبول کریں گے تو نیت یہ کرے کہ اس رات میں کم سے کم تہجد پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ 12 رکعت پڑھنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ فلاں رکعت میں یہ سورت، فلاں رکعت میں ایسا کوئی ہے نہیں. 4 رکعت کی نیت کر کے 12 رکعت پڑھ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ صلاۃ الحاجت. آپ کی جو ضرورت ہے، کیا ہے؟ دنیا کی جو جائز ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ کسی کو کہا نہیں پا رہے ہو. آپ کے بچے کا رشتہ نہیں مل رہا ہے برابر. گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، تو اپنی ضرورت کو اللہ سے پورا کرانے کے لیے نماز کا نام صلاۃ الحاجت ہے. کیا ہے بیٹا؟ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کے اندر کوئی مخصوص صورت نہیں ہے. نماز کے بعد میں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے، یا اللہ آپ ناراض ہیں، کیا ہے اس لیے میری تمام چیزوں میں رکاوٹ ہے. آپ اگر مجھ سے خوش ہوتے تو جس سے آپ خوش ہوتے ہیں ان کے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں آپ سے خوش ہوں یا آپ میرے سے خوش ہیں اور میرے کسی کام میں رکاوٹ آ جائے. آپ کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ناراض ہیں اس لیے میرے دنیا کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. یا اللہ آپ خوش ہو جائیں، ہے نا. آج رات اللہ آپ نے مجھے اس لیے یہ رات دیا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، میں آپ سے راضی ہو جاؤں، اس لیے آپ نے یہ رات دیا ہے. اگر میں گنہگار ہوتا تو یہ بڑی رات، بڑی عظمت والی شب بارات، یہ رات آپ مجھے دیتے ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں مجھے بلاتے ہی نہیں. یہ بلانے کا مطلب یہ ہے یا اللہ آپ مجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں، میں لینا چاہ رہا ہوں. اللہ آپ کے ہاں کیا کمی ہے؟ آپ ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دیں گے تو دنیا کے آپ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی ہمیں دیں. اس طرح دعائیں مانگیں. نبی اکرم سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمنہ کا دلارا، دائی حلیمہ کا کھلونا، در یتیم، رحمت للعالمین، شہنشاہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کتنے مہینے کا ہوتا تھا؟ آپ کا رمضان کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا. اس میں بھی امک روزہ اگر پاچھر تھے جائے کہ نہیں تھے جائے؟ بولو. ہے نہیں ہو جاتا ہے نا. بعض روزہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پھیری مجرک یہ ہو گیا، آپ یہ ہو گیا. 1 مہینے کا بھی روزہ ہمارے آپ سے برداشت ہوتا نہیں ہوتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی محبت میں ہم آپ بخشے جائیں گے، ہے نا. آقا کی محبت ہمارا عین ایمان ہے، اور اسی میں ہو کمی تو سب کچھ ناتمام ہے نہیں. آقا کی محبت کا دعویٰ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مہینے کا رمضان ہوتا تھا. کتنے کا ہوتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان 2 مہینے کا ہوتا ہے. یہ شعبان کا مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ پیارے نبی کے عاشق کے لیے کیا ہے 2 مہینہ رمضان کی طرح گزارنا ہے. جس طرح رمضان کے اندر عبادت ہوتی ہے، مسجدیں بڑھ جاتی ہے، اس کی جھلک ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے. کہاں سے شروع ہو جانی چاہیے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی پیارے آقا رمضان اور شعبان کا پورے مہینے کا روزہ کیا رکھتے ہیں. ابن ماجہ کی کیا روایت ہے؟ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، ہے نا. شب بارات کی رات کے اندر نماز پڑھو اور دن کے اندر روزہ رکھو.
ایک ہمارا شب بارات کا روزہ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو شب بارات کا روزہ رکھتے ہوں گے؟ رات میں عبادت کرنی ہے نا. شب بارات کا روزہ نفل اور مستحب روزہ ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک؟ آپ تو ہم سے الحمدللہ آپ نے بہت سارا وقت دیکھا ہوگا, شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ شب بارات کا لوگ اہتمام کرتے نہیں کرتے؟ اس رات میں جاگتے ہیں, آتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, ہے نا, مسجدوں کے اندر آتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کا اعمال کرتے ہیں, اور قبرستان جاتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور دن میں ہو کر روزہ رکھتے ہیں. رکھنا چاہیے نا. اللہ کے نبی نے کہا ہے وَصُومُوا يَوْمَهَا, جب دوسرا 15ویں شعبان آ جائے گی اس کے دن کا روزہ رکھنا ہے. کون لوگ ہمت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کے مطابق اس سال کا شب بارات ہونا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ رات میں جاگیں گے, لیکن جاگنا عبادت نہیں ہے. جاگنا اس لیے عبادت ہو جائے گا کہ جاگ کے رہیں گے تب تو قرآن پڑھیں گے, تب تو نفلی جو احکام ہے, جو نماز ہے وہ پڑھیں گے, تب تو قبرستان جائیں گے. سو جائیں گے تو کوئی ہم کو اٹھائے گا؟ نہ معلوم اس دن کی ایسا نہ ہو کہ اس دن کی فجر بھی چلی جائے. رات بھر جاگے, لیکن جاگنے کے ساتھ ان کو عبادتوں میں وصول کریں, اور ایسا نہ ہو کہ نفلی کام کے چکر کے اندر فرض کو ٹکر نہ لگ جائے, فجر کی نماز ہی بولنا ہو جائے. ایسا نہ ہو جائے, نہیں تو پورا اعمال جو کیا ہوا تھا اللہ کے ناراضگی پر ختم ہوگا, وہ سب پر پانی پھر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے آپ نے سب کچھ مانگ لیا, یا اللہ آپ نماز نہیں چھوڑوں گا, اب آپ خلاف نہیں کروں گا, آپ گناہ نہیں کروں گا, اور اسی رات صبح میں فجر کی نماز چھوڑ دی, سب پہ پانی پھر گیا کہ نہیں پھر گیا؟ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ پورے مجمع کو ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ اس سال شب بارات کو اللہ کے نبی کے مطابق گزارنا ہے. اس سال انشاءاللہ مجھے بھی گزارنا ہے, رات میں نفل پڑھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے, کیا کر گئے تھے؟ وہاں جانا ہے. وہاں کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ قبرستان جا کے کیا کرنا ہے؟ جن کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیا ہیں, ہمارے گاؤں میں یہ ولی اللہ آئے تھے, انہی سے لوگوں کو ایمان ملا. کیا ملا ہے نا؟ تو ان کے وسیلے سے ہم کو دعا کرنا ہے. کیا ہے؟ جن کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ یہ آدمی جوئے کا, سٹے کا کاروبار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ بظاہر یہ آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملی, اسی حال میں انتقال کر گیا, تو ان کے لیے ہم کو دعائیں مغفرت کرنی. کیا کرنی ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی کہ بھائی یا اللہ یہ کیسا بھی تھا, کیا تھا, ہمارا بھائی ہے, مجھے کل قیامت میں اچھا نہیں لگے گا کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا بھائی جہنم میں جائے. جیسا بھی تھا لیکن ایمان کا پکا تھا, ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی ایمان کا سودا کر لے, ہے نا. یا اللہ ایمان سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ آپ نے ایمان پر اس دنیا سے 10 گنی جنت دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے. یا اللہ میرے بھائی کو وہ جنت آپ دے دیں. آپ مانگیں گے, اللہ کی دعا قبول ہوگی, ان سے عذاب قبر بھی ہو جائے گا, اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر پر جا کر ایسے دعا کرنے والے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ آپ ہمت کر کے وہاں جائیں گے. کل ہم آپ پردہ کرتے ہوئے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ سب تو صدقہ جاریہ ہے. آپ جیسا کیے ہیں آپ کی قبر پر بھی آپ جا کر دعا کیے, چاہے آپ کی اور کھڑ نہیں ہے کہ نہیں یہاں کا میں نہیں ہوں, یہاں کوئی, ارے ایمانی رشتہ سے بڑا رشتہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا رشتہ کس کا ہے؟ ہمارے آپ کا اصل رشتہ کون سا ہے؟ میں جہاں کا وہ نہیں دیکھنا ہے, آپ کس برادری کے ہیں, کس ذات کو دیکھنا ہے. ہمارے صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا یہی نعرہ تھا. کیا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. یہ نعرہ تھا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے عزت دیا ہے اسلام کی وجہ سے. کس کی بنا پر؟ انما المؤمنون اخوہ. ایمان والا چاہے جہاں کا بھی ہو, جس صوبہ کا ہو, جس علاقہ کا ہو, جس برادری کا ہو, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیا ہے نا؟ ہم غیروں کی طرح ذات برادری میں کٹ کر یہ نہیں ہوتے, ہے نہیں, ہم سب بھائی بھائی ہے کہ نہیں. آپ کے بازو میں کون آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ایک ساتھ اللہ کے سامنے بات کرتے کہ نہیں کرتے. اس سے یہ ہے کہ ہم معاشرہ میں یہ ذات برادری اللہ نے جو بنائی ہے ایک تعارف کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ ایک تعارف کے لیے, کہ بھائی سب کی ایک ہی برادری ہو, آدمی کا اورکھن ہوگا نہیں ہوگا. الگ الگ اٹک سب اس لیے ہے تاکہ آدمی کا صحیح طریقے سے جو ہے کیا ہے اس کا اندازہ لگائے کہ ایک سہولت کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی برادری والوں کو زیادہ عقل دی ہے, کسی کو کم عقل دی, ایسا اللہ نے کیا نہیں, ہے نا. آنے والی رات وقت بھی ہو گیا ہے, آنے والی رات بڑی رات ہے, بتایا نا. بڑی رات کا مطلب وہ گھنٹے منٹ کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے, اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی ہے.
کس کی بات ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے نہیں؟ اس سال ہم سب کو ارادہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس سال شب بارات انشاءاللہ آئے گی، اور شب بارات کا انسان ہمارے آپ کی زندگی میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سب سے خوش ہے، کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں تک ہم کو لے جا رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت دے، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا تو اللہ کے نبی نے خود مانگی، پھر بنایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ اللہ کے نبی اپنے عاشقوں سے فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی بھی میری محبت میں عظمت کرو، شعبان کے اندر بھی تھوڑے کچھ اعمال کرو، کیا کرو؟ آگے رمضان میں تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کی عادت کچھ شعبان سے بھی پارو، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ وقت ختم ہو رہا ہے، جو باتیں اللہ کی توفیق سے اللہ نے کہلوا دی ہے نہیں، اس میں جو کام کی باتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔